أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوان دوستوں، سورہ ہود کی تفسیر ختم ہونے کے بالکل قریب ہے۔ ایک مزید درس باقی رہ گیا ہے۔ سورہ ہود کی تفسیر میں آپ نے سنا کہ اللہ رب العزت نے اس سورت میں 4 باتیں منوائی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت اور پکار صرف اللہ کی، اس لیے کہ کارساز اور معبود صرف اللہ۔ دوسری بات، یعلم ما یسرون وما یعلنون، خفیہ اعلانیہ سب کچھ جاننے والی عالم الغیب ذات صرف اللہ کی ذات۔ تیسرا دعویٰ، تیسری مرکزی بات، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ۔ کبھی یہ کہیں گے کہ اس کے پاس فرشتے کیوں نہیں آئے، کبھی یہ کہیں گے کہ اس نبی کے اوپر خزانے کیوں نہیں نازل ہوئے۔ آپ نے سینہ تنگ نہیں کرنا، آپ نے کھلے دل سے ہمت اور برداشت سے کام لیتے ہوئے اس وحی کی پوری تبلیغ کرنی ہے۔ سورت کا چوتھا مرکزی مضمون، جو بات اللہ نے چوتھی منوائی کہ اس مسئلے میں، توحید کے مسئلے میں کہ عبادت اور پکار صرف اللہ کی ہو، اس میں تو کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ جو شک کرتے ہیں وہ صرف ضد کی وجہ سے شک کر رہے ہیں، وگرنہ جس آدمی کے پاس عقل سلیم ہے وہ تو اس بات کو مانتا ہے کہ عبادت اور پکار صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اس لیے کہ قرآن کی آیتیں اور پچھلی کتابیں بھی اس پر شاہد ہیں۔ افمن کان علی بینۃ من ربی ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ۔ یہ سارے تو اس کو مانتے ہیں، جس کے پاس عقل سلیم ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو پچھلی کتابوں کو مانتا ہے۔ مسئلہ تو بالکل واضح ہے۔ جو شک شبہ کر رہے ہیں وہ ضد میں شک کر رہے ہیں، مگرنہ شک کی گنجائش نہیں۔ یہ 4 دعوے تھے، اس پر اللہ رب العزت نے 7 قصے بیان فرمائے، ہر قصہ سے ایک اپنی بات ثابت فرمائی۔ یہ سورت کا مضمون تقریباً مکمل ہو چکا۔ آج کی درسی آیات میں 2 اشکال اور اعتراض، 2 سوال پیدا ہوتے تھے مشرکین کی طرف سے۔ اللہ رب العزت نے ان سوالوں کو تو نہیں بیان فرمایا، لیکن ان کا جواب ان آیات کریمات میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد 5 امور، اللہ کی طرف سے 5 امور ان احکامات پر، ان دعاوی پر مرتب کیے جائیں گے۔ سماعت فرمائیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چلا آ رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کرنا یہاں پر یہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن اگلی جو بات ہے فَاخْتُلِفَ فِيهِ، یہ ویسے فوراً یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ مشرکین کا سوال آدمی کو پتہ نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے، پکی بات ہے، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پھر اس میں اختلاف کیا گیا۔ تو مشرکین کا سوال یہ تھا کہ اگر یہ اللہ کا واقعی اگر اللہ کا کلام ہے
تو سب لوگوں نے اس کو مان کیوں نہیں لیا؟ کچھ نے مانا اور کچھ نے نہ مانا، پھر اس میں اختلاف کیوں ہوا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تم جانتے ہو کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، تورات کو تو مانتے ہو، تورات کی تو تصدیق کرتے ہو، اور پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تورات کو بعض لوگوں نے مانا اور بعض نے اختلاف کیا۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ اگر کوئی واقعی اللہ کا کلام ہے تو سب کو مان لینا چاہیے، اگر سب نہیں مانتے تو وہ واقعی اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تورات تو تم بھی مانتے ہو کہ واقعی اللہ کا کلام ہے، پھر اس کو سب نے کیوں نہیں مانا؟ یہ اس سوال کا جواب اللہ رب العزت نے دیا۔ دوسری بات، اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ آپ علیہ السلام کا سینہ ہنڈیا کی طرح ابلتا تھا کہ یہ میرا میسج، میرا پیغام جو میں ان لوگوں کو بات سمجھا رہا ہوں، یہ قبول کیوں نہیں کرتے، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ توحید کے مسئلے کو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ پریشان ہوتے تو اللہ اپنے حبیب کو تسلی دینے کے لیے فرماتے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ۔ تورات بھی سچی کتاب تھی، اللہ کا پیغام تھا، موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو پہنچایا، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا۔ سب کا ماننا ضروری نہیں ہے۔ کئی اگلے درس میں بھی شاید ایک آیت آئے گی، یہ آیت نمبر 118 ہے اسی صورت کی، سورہ ہود کی آیت نمبر 118۔ اگر آج کی درسی آیات میں نہ آئی تو آپ ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو ساری کائنات کو ایک ہی امت، سب کو ایمان والا، سب کو مومن بنا دیتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، کبھی وہ اختلاف نہ کرتے۔ لیکن اللہ اگر چاہتے تو سب کو ایمان عطا فرما دیتے، لیکن اس وقت حکمت، جو ابتلاء کی آزمائش کی حکمت ہے، وہ ختم ہو جاتی۔ اللہ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے، حکمت کیا ہے؟ ابتلاء ہے، آزمائش ہے، کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ اگر مجبوراً اگر سب مان ہی لیں تو پھر آزمائش ختم ہو جاتی ہے۔ فرشتے سب مانتے ہیں، فرشتوں کی کوئی آزمائش نہیں، انسانوں اور جنات کی آزمائش ہے۔ اب اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ اگر اللہ سب کو مجبور کر دیں، سارے ہی مان جائیں، تو پھر تو آزمائش باقی نہ رہے۔ اس لیے اللہ نے آزمانے کے لیے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اب اللہ نے دیکھنا ہے کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ تو یہ پہلے سوال کا جواب ہو گیا کہ اگر قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے تو سب نے مان کیوں نہیں لیا؟ اللہ نے فرمایا تورات موسیٰ علیہ السلام کو جو ہم نے دی وہ تو واقعی اللہ کا کلام تھا، تم مانتے ہو، اس کو سب نے کیوں نہیں مان لیا؟ اس میں کیوں اختلاف ہوا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے پکی بات ہے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس میں اختلاف کیا گیا، ضد کی وجہ سے اس میں بھی اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، یہ دوسرے سوال کا جواب ہے۔ دوسرا سوال تھا کہ جب ہم اس قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، توحید کے مسئلے کو ہم قبول نہیں کرتے، نبی کے اوپر ہم ایمان نہیں لاتے، تو ہمارا مواخذہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آتی؟ اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اس پکڑ، اس عذاب اور اس مواخذے کا ایک وقت، ایک اجل مقرر کر دی گئی ہے۔ اگر وہ وقت مقرر نہ ہوتا تو کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اگر ایک بات نہ ہوتی، سبقت من ربک، جو ہو چکی پہلے تیرے رب کی طرف سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کا ملیہ میٹ کر دیا جاتا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا اگر اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ پہلے سے مقرر نہ ہو چکا ہوتا۔ لیکن اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ مقرر ہے، اب اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ تو دوسرے سوال کا جواب ہو گیا کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ عذاب کا ایک وقت مقرر ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، باوجود دلائل بیان کرنے کے بھی، وَإِنَّهُمْ، پکی بات ہے وہ یہ مشرک لوگ، لفی شک منہ مریب، شبے میں ہے، ایسا شبہ جو ان کو اور مزید شک میں ڈالتا ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ،
اب آخرت کا اللہ نے ڈراوا بیان فرمایا، ان کو ڈرایا۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ كُلًّا، سارے کے سارے، لَمَّا يَبْعَثُهُمْ، عبارت یوں ہوگی وَإِنَّ كُلًّا، سارے کے سارے، ساری خلقت، لما يبعثهم، جب اللہ ان کو اٹھائیں گے قبروں سے، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، تیرا رب ان سب کو پورے ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ تو اس وقت، اب تو یہ شک میں ہے، لیکن اس وقت ان کو تیرا رب پورا ان کے اعمال کی جزا دے گا۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خبیر، اس لیے کہ تیرا رب جو بھی یہ کام کرتے ہیں خبیر، خبر رکھنے والے ہیں۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا وَلَا تَرْكَنُوا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور وَاصْبِرْ، یہ 5 امور اللہ نے مرتب کیے اپنی پہلی باتوں پر۔ 5 امور، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اے اللہ کے نبی، آپ اور آپ کے ساتھ سارے ایمان والے فَاسْتَقِمْ، ڈٹ جائے، کما امرتا، جیسے کہ حکم دیا گیا ہے، وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور جو بھی آپ پر ایمان لایا۔ جس نے شرک سے توبہ کیا، جس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھی، وہ ڈٹ جائیں۔ وَلَا تَطْغَوْا، حدوں کو بالکل پار نہ کریں، حدود اللہ سے تجاوز بالکل نہ کریں۔ دوسرا حکم، اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، آپ جو کام کرتے ہو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ تیسرا اللہ کی طرف سے حکم، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالم لوگوں کی طرف، ان مشرک لوگوں کی طرف ذرا بھی میلان مت دکھاؤ، ان کی طرف ذرا بھی مت جھکو۔ یہ ساری عزت اور احترام اس دین کی وجہ سے ہے۔ یہ سارا کا سارا وقار توحید والے موحد آدمی کا ہے، دیندار آدمی کا ہے۔ بے دین آدمی، مشرک آدمی، کافر آدمی، اس کا کوئی وقار نہیں، کوئی عزت، کوئی احترام نہیں اللہ کی نگاہ میں۔ مومن آدمی، چاہے اس کے کپڑے پھٹے پرانے کیوں نہ ہوں، چاہے اس کے بال بکھرے کیوں نہ ہوں، چاہے کتنے ہی پرا گندہ اس کا حال ہو، لیکن اللہ کی نظر میں مومن آدمی کا اتنا مرتبہ اور اتنا مقام ہے کہ ایسے غریب قسم کا آدمی جو ایمان، جس کا سینہ توحید سے بھرا ہو، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی ایسے خستہ حال لوگ ہیں ایمان والے، لیکن اللہ کی نظر میں ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ اگر اللہ کی ذات کے اوپر بھی وہ قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ اللہ کو ان کی اتنی لاج ہے، اگر وہ قسم اٹھائیں کہ خدا کی قسم کل ایسا ہوگا، تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر کے واقعی ویسا ہی معاملہ فرما دیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، حدیث پاک ایک دوسری سماعت فرما لیں، من وقر، شان والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، بدعت والے، مشرک آدمی، ظالم آدمی کی جس آدمی نے توقیر کی، عزت کی، احترام کیا، اس کی طرف میلان کیا، جھکاؤ کیا، اس نے دین کی بنیادوں میں دراڑ پیدا کر دی۔ عزت اور احترام دین والے آدمی، توحید والے آدمی، اور پھر مزید اس کے پاس جتنا علم ہو، اللہ کی نگاہ میں اس کا اتنا مرتبہ اور مقام ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، مت جھکو ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں آگ چھو جائے گی۔ اگر ان کا احترام کیا، بے دین لوگوں کا، ظالم لوگوں کا، مشرک اور بدعتی لوگوں کا اگر آپ نے احترام کیا تو آپ کو آگ چھوئے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، حالانکہ یہ حال ہے، حالانکہ جب آگ چھوک جائے تو اس وقت کوئی بچانے والا، حمایتی، مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اب دوبارہ ترجمہ سماعت فرمائیں، وَلَا تَرْكَنُوا، مت جھکو، إِلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کی طرف، ظَلَمُوا، جو ظالم ہوئے، جو مشرک ہیں، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ثمرہ، نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہیں آگ چھوئے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اس وقت کوئی نہ ہوگا تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ساتھی، کوئی مددگار، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد
نہ کی جائے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ چوتھا حکم، 5 احکام اللہ نے بیان فرمائے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، نماز کو قائم کرو، پنجگانہ نماز کا بیان ہے، نماز کی پابندی کرو، نماز کو قائم کرو طرفَيِ النَّهَارِ، دن کے اطراف میں، دن کے کناروں میں، صبح کی، ظہر اور عصر کی نماز کو ادا کرو۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے ٹکڑوں میں نماز کو ادا کرو، مغرب اور عشاء کو ادا کرو جو رات کے ٹکڑے ہیں۔ فجر، ظہر، عصر کو ادا کرو، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ٹکڑوں میں نماز کو قائم کرو، مغرب اور عشاء کو قائم کرو۔ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، اس کی 2 تفسیریں آپ سماعت فرمائیں۔ ان الحسنات، بے شک نیکیاں، یذہبن السیئات، برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ نیکیوں کی وجہ سے برائیاں مٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ نماز کی وجہ سے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک نماز کی وجہ سے دوسری نماز تک، جب ایک نماز ادا کی، ابھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے عصر کی نماز ادا کی، ظہر اور عصر کے درمیان ہم سے جو لغزشیں ہوئیں، اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دیا۔ تو یہ جو صغیرہ گناہ ہوں گے ظہر اور عصر کے درمیان، ان کو اللہ معاف فرما دیں گے اس نماز کی وجہ سے۔ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے، نماز کی وجہ سے صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ کو بخشوانے کے لیے سچی پکی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے تمام مشائخ کے استاذ رئیس المفسرین علامہ حسین علی صاحب رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سیئات سے مراد برائیاں نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو ایک قید لگانی پڑتی ہے۔ اگر برائی ہو، نیکی جو ہے برائی کو دور کر دیتی ہے۔ اگر آپ اس تفسیر میں جائیں گے تو وہ برائیاں، ان کو آپ نے قید لگانی پڑے گی کہ بڑی برائیاں نہیں، چھوٹی برائیاں، کیونکہ بڑی برائیاں توبہ اور استغفار سے معاف ہوتی ہیں، چھوٹی تو بغیر قید کے اس کو یوں بیان کر دیا جائے کہ ان الحسنات، نیکیاں، یذہبن السیئات، مصائب اور شدائد تکالیف کو دور کر دیتی ہیں۔ سیئات سے مراد مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف، تو تمام تکلیفوں کو نیکیاں دور کر دیتی ہیں۔ جو نیک ہوگا، دیندار ہوگا، اللہ اس کو بڑی مصیبتوں سے بچائیں گے۔ بہرحال دونوں تفسیریں اپنی جگہ مقام رکھتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ، آخری حکم، آخری امر، وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، نیکی احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا کہنا سننا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں سورہ ہود کو مکمل کیا جائے گا۔ اللہ ہمارا یہ بیٹھنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اپنے دربار میں قبول اور منظور فرما، زیادہ سے زیادہ عمل کر کے دنیا آخرت میں یا اللہ سرخرو ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، جتنے ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، آخرت میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ جو پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو حاجات میں یا اللہ گرے پڑے ہیں ان کی حاجتوں کو غیب کے خزانہ سے پورا فرما، جو یا اللہ جو مظلوم ہیں، مدد کے محتاج ہیں، یا اللہ ان کو ظلم کی چکی میں پسنے سے یا اللہ نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جوانوں، بوڑھوں، مردوں، عورتوں، بچوں، بچیوں، یا اللہ سب کے حال پر رحم فرما، سب کی عزت، آبرو، جان، مال کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما، ہم سب کے حال پر، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔